بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسے عمل کے بارے میں، ایک ایسی بات کے بارے میں ہم بات کریں گے جو ہمارے نیک اعمال کی تباہی کا باعث بنے گی۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں ہوں نثار احمد لاشاری اور آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات لے کر آتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں، قرآن کے مطابق، قرآن کے اصولوں کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہماری یہ دنیا بھی ٹھیک ہو اور ہماری اخروی زندگی کے لیے بھی سامان مہیا ہو۔ تو ہم بات کر رہے تھے ایک ایسے عمل کی جو ہمارے نیک اعمال کو تباہ کر دے گا۔ اس چیز کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور اس چیز کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی فرمایا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، اپنے اعمال کسی کو اذیت دے کر، کسی کو احسان جتا کر تباہ نہ کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کے نیک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ نیک عمل کیا اور بار بار اس کو احسان جتا جتا کر، اس کو یاد دلا دلا کر اپنے عمل کو ضائع کر دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے کسی بھی طرح سے کسی دوسرے کو اذیت میں مبتلا کرنا، ایذا دینا، ذہنی کرب میں مبتلا کرنا، کسی کو ہرٹ کرنا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت عزیز ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کی دل سے کوئی آہ نکل جائے جو ہمارا سب کچھ برباد کر دے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کی مجلس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ اتنی بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کا ایمان نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے جو اہل ایمان میں سے نہیں ہے؟ ایسا کون سا شخص ہے جس کا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، ایک ایسا شخص جس کی ایذا رسانی سے، جس کی اذیت سے، جس کی تکالیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ پڑوس میں، رشتہ داروں میں، اٹھنے بیٹھنے والوں میں، جاننے پہچانے والے لوگوں میں، بہت سارے تعلقات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رویہ، ہماری زبان، ہمارا عمل کوئی اس طرح کا عمل ہو جائے جس سے دوسرے شخص کو اذیت پہنچے، ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے۔ ہم اگر نیک عمل کر رہے ہوں، اس نیک عمل کے دوران بھی اگر کسی کو اذیت پہنچتی ہے تو وہ ہمارا نیک عمل نہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت اچھا کام ہے نا، لیکن اگر کوئی شخص اونچی آواز میں تلاوت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے، اس نماز ادا کرنے والے کو اذیت پہنچتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ نماز میں بھول جاتا ہے، اس کی نماز میں خلل پڑتا ہے، تو یہ تلاوت اونچی آواز میں، سریلے انداز میں نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو تلاوت کرنی ہے کہیں اور جا کر کریں، تھوڑی سی آواز دھیمی رکھیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ کسی دوسرے شخص کی اذیت کا باعث بن جائے۔ کہیں مسجد میں خطاب ہو رہا ہوتا ہے تو ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ اسی دوران میں کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں اور بیان کرنے والا ایک نفلی کام ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اس دوران میں ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز
میں کوئی غلطی ہو جائے، اس کی نماز میں کوئی کوتاہی ہو جائے، اس کی نماز نہ ہو، اس کو نماز میں پریشانی ہو، تو یہ کسی دوسرے کی اذیت کا باعث بن جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ اگر بیان ہو تو کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر لوگوں کو اذیت نہ ہو۔ ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو زندگی میں بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں جن میں ہمارا دوسروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کہیں سفر میں، کہیں حضر میں، کہیں گھر میں، کہیں پڑوس کے ساتھ، کہیں رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے رہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اپنی زندگی پر غور کریں گے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رویے سے، ہمارے کسی عمل سے، ہماری کسی بات سے کسی دوسرے کو اذیت پہنچ رہی ہو، دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہو، تو یہ تکلیف اور اذیت کسی شخص کو دینا اپنے نیک اعمال تباہ کر دینے کے مترادف ہے۔